یاروں صاحب سب سے پہلے ملاقات ہو گئی، سب جانتے ہیں، ملاقات میں ہوا کیا کوئی نہیں جانتا. میں نے ادھر کوئی جاسوسی کے ہاتھ لگائے ہوئے آپ کے پاس سارے جاسوس ہیں. ہوا کیا اس نہیں دیکھیں ملاقات نا، میں؟ وہ کچھ معلومات تو خیر سبھی کے پاس ہیں. باقی میں نے بھی جو ان کے یعنی جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں جس سے رابطہ ہو سکا کیا ہے. تو ایک بات میں آپ سے پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ چودھری کبھی اعتماد نہیں کر سکتے شریف خاندان پہ. ٹھیک. بڑی خبر یہ صرف یہ نہیں ہے، بھی بڑی خبر ہے اس کا جانا. ان دا بگننگ ہی واز ریلیکٹنٹ. جس وزیر نے کہا تو اس پہ کچھ بگڑے. اچھا. لیکن وہ تو پھر سبھی نے کہا. مطلب ہر شخص جو سیاسی حرکیات کو سمجھتا ہے تو اس نے یہی مشورہ دیا انہیں کہ بھائی جانا چاہیے، اور جانا چاہیے تھا. یہی دانائی کی بات ہے. جیسے آج نہیں کہہ رہے تھے یہ پیکج مجھے پہلے ہی دینا چاہیے تھا، پہلے ہی جانا چاہیے تھا. اور جو حلیف ہیں آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ اصول کی بات ہے. اللہ یہ کہ کوئی عملاً وہ خلاف ورزی کریں تو شکایت وہ تو وہ کرتے رہیں، وہاں بھی جائیں گے ہم. خیر وہ اپنا جو اتنی ہی بڑی خبر یہ ہے جس کو میڈیا نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی کہ 25 فروری کو ان کی ملاقات طے تھی، انوائٹ کیا، طے تو نہیں ہوئی تھی. شہباز شریف انہوں نے رائے بند. بڑے مروت والے ہیں، قافلے والے کیوں نہیں گئے؟ نہیں مروت یہ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے ان کے ساتھ ہو چکا ہے نا. مجید نظامی صاحب نے ملاقات طے کی تھی، چودھری شاہد نے کہ نہیں 14 برس کے بعد یاد آئی. گھر آئے تو خیر انہیں ظاہر ہے ویلکم کرنا چاہیے تھا. گھر آئے ہوئے آدمی کو لوٹایا تو نہیں جا سکتا، یہ تو بد اخلاقی ہے. جی. تو وہ تو اس سے پہلے کر چکے ہیں یہ کہ بھئی اپنا مجید نظامی صاحب ملاقات طے ہو گئی، وہ روانہ ہونے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ویلکم نہیں کر سکتے. کنون اور قافلی کے درمیان تھی ملاقات. چودھری صاحبان کا بلایا جی شریف خاندان نے، سیدھی بات ہے، پارٹیوں کا کیا. تو وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں جاتے تو افواہیں پھیلتی نا میڈیا میں، تو ان کا بڑا انفلوئنس ہے. بائی دی وے مجھے کل سے اتنی گندی گالیاں بک رہا ہے ان کا میڈیا سیل نون لیگ کا. ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہم دھمکا سکتے ہیں لوگوں کو. خیر پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں اور بھی لوگ کرتے رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. سبھی کا حال، سبھی جماعتوں کا حال پتہ ہے. اسی کا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. ایم کیو ایم بھگت چکی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ نے بھی بھگتا تھا، اے این پی نے بھی بھگتا تھا. ایسی ڈیفیٹ ہوئی تھی اور بڑی وہ کرتے تھے، کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے تھے، اور بہت ان کا تو خیر روش ہی یہی ہے. بات جس نے بھی کیا اس نے بھگتا ہے اس کو. اینی ہو وہ انہوں نے دیکھے نا، وہ وہاں جاتے افواہیں پھیلتی کہ پہلے وہ آئے پھر یہ گئے. وہ خود بھی کہتے ہیں، چودھری پرویز الہی کہتے ہیں زرداری کی بات دوسری، ان سے ہمارے مراسم رہے ہیں، ہم ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں. بلکہ میں نے ایک دفعہ چودھری پرویز الہی سے یہ پوچھا کہ سیاست میں سب سے اہم چیز کیا ہے حلیفوں کے درمیان جب معاملات ہو؟ ٹھیک. انہوں نے کہا اعتبار. آپ سب کچھ انہیں دے دیں، دینے کا وعدہ کریں، دے بھی دیں، لیکن اگر آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں اور وعدہ شکنی کر سکتے ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے. اسی لیے دیکھیں نا، یہ جو ان کی کنسسٹنسی ہے 50 برس سے کہ جس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور اختلاف کیا تو جتنا اختلاف تھا اس کا اللہ نے ظاہر کیا، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت ہے. عمران خان کو وہاں جانا پڑا، گئے بھی ایک آدھ آدمی نہیں گیا، صرف بزدار صاحب نہیں گئے، حماد اظہر گئے، شفقت محمود گئے، فواد گئے، اور کونوں پوری کیبنٹ، خسرو بختیار صاحب گئے. خسرو بختیار گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہی کرنا چاہیے تھا، یہی کرنا چاہیے جہانگیر ترین کے معاملے میں. ان کا دل دکھایا ہے اور انہیں آزردہ کیا ہے اور انہوں اتنا عرصہ ٹینشن میں گزارا ہے. اب ان کا حال احوال تو پوچھا ہے، لیکن اس کی دل جوئی کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے صرف ہوتا کہ بھئی آپ نے صرف یہ کہ رابطہ کر لیا، یہ کوئی ایک آدمی نے دکھ سہا ہے تو اس کی تلافی ہونی چاہیے. ہاں صحیح. ٹھیک. زرداری صاحب نے کمال کا ایک فارمولہ بنایا، آپ کو بتاؤ. حکومت ہمیں مل جائے گی، وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا آدمی پختونخوا کا گورنر ہوگا. اچھا. اور جناب پنجاب کا گورنر جو وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور گلگت بلتستان کا، اور سندھ کا گورنر جو ایم کیو ایم کا ہوگا. اچھا. ہاں جی، پوری پارٹی تشکیل انہوں نے دے دی. کرنا کیا ہے؟ ہر سارا نقشہ بنا لیا. اب ہوگا کیا
ہوگا وہ نہیں جو اپوزیشن کہہ رہی ہو، صورتحال وہ بھی نہیں جو وزراء کرام کہہ رہے ہیں تو کہ انپریڈکٹیبل ہے سچویشن. عمران خان کو خطرہ باہر سے اب نہیں ہے، ایم کیو ایم سے نہیں ہے. چودھری صاحبان نے تو اعلان ہی کر دیا. جو چودھری شجاعت نے بات کہی ہے اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہے. یعنی انہوں نے ایک طرف کہا کہ عمران خان نے بہت اچھا کیا اور اس کے بس میں ہو تو اور بھی ریلیف دے، یہی ان کا مطالبہ تھا، ریلیف دے. اور جو معاملات ان کے سیاسی تھے وہ بھی طے پا گئے. تنہائی میں ملاقات ہوئی جو چودھری پرویز الہی کی، مختصر ہوئی کوشش مگر تو ہوئی. میں نے بہت کی مگر کہاں کوئی بتاتا ہے. کوئی بات نہیں ہارون صاحب، آپ کے پاس پھر بھی خبر آ جانی ہم سب نہیں جانتے وہ ٹھیک ہے، خبر تو قسمت سے ملتی ہے، اس میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ الگ ملاقات ان کی ہوئی، وہ پرویز الہی کی اور وہ ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی. یہ دانائی کی بات ہے. اس طرح کی بات رازداری سے کرنی چاہیے، کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں. اچھا ادھر مونس بھی موجود تھے، چودھری شجاعت بھی موجود تھے. اور چودھری شجاعت ان سب سے زیادہ پریکٹیکل آدمی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں چودھری کو پتہ نہیں، میں نے تو چودھری شجاعت جیسے پریکٹیکل آدمی دیکھا کوئی نہیں. وہ بالکل ٹھوس بات کرتے ہیں. مثلاً وہ عمران خان سے انہوں نے کہا تھا جب وہ ایجیٹیشن تھا، بھائی اسمبلی کے اندر ہی بیٹھ جاؤ، نہیں 2013 کے الیکشن کے بعد باہر بیٹھ جاؤ، مت جاؤ، اندر ہی نہ جاؤ، اتنا پریشر بلڈ ہو گیا جس کی کوئی بات نہیں. تو وہ زیادہ پریکٹیکل آدمی ہیں. زرداری صاحب نے نقشہ بنا لیا ہے اپنا. تو اس میں اہم جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ذکر تو کیا جاتا ہے، اس پوائنٹ کو لوگ ایلیبوریٹ نہیں کرتے، اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہے. اس کو جو یہ کر سکیں ایک دوسرے کو فنا کر سکیں. ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے، حکومت ناممکن نہیں ہے گرانا، مشکل تو ہے بہت گرانا. کبھی نو کانفیڈنس موو آسانی سے کامیاب نہیں ہوتی. نواب بے نظیر کے خلاف بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب بھی کسی نے کوشش کی بنا نہیں سکتے حکومت. یہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، اپنے سے مراد بالکل کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے جرنلسٹ بھی یہ کہتے ہیں، اپوزیشن کے حامی جو ڈٹرمنڈ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہر روز عمران خان کا ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کر کے اس پہ دستخط کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نہیں بنا پائیں گے. حکومت بنے گی نہیں، یہ آپس میں اس کے بعد لڑیں گے. پھر سب کے مفادات مشترک ہیں. ممکن ہے مولانا فضل الرحمان کی اور نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وہ بھی اس قیمت پہ کہ پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کو وہ سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں دیں گے ان کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سندھ میں بھی یہ جے یو آئی کی اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. وہ ان کے جہاں کے امیدوار جیت سکتے ہیں وہ کوشش کریں، چاہے دو ایک آدمی جیتے، ایک آدمی جیتے. اچھا ایک بات یہ ہے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بڑے مطمئن نظر آتے تھے، ان کو اطلاعات درست دی ہی نہیں جا رہی تھی کہ اصل میں ہو کیا ان رہا کو تاخیر سے اب بتایا گیا. یہ فوجی ایجنسیاں نہیں، وہ لا تعلق ہیں اس معاملے اپنے ہی لوگ نہیں، جن کی ذمہ داری تھی. بس اب میں اس میں تفصیل نام نہیں لے سکتا، تفصیل میں نہیں جا سکتا. وہ تاخیر سے بتایا تو وہ چونکے کہ پہلے تو بتایا نہیں، اب کہہ رہے ہیں. پرفارمنس اس کی بری رہی ان کی، تو بہرحال ہی کین یہ میک اپ کر سکتے ہیں، اس کو نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم تو اس کی حد تک تو ہو گیا. اب جو ان کے اپنے آدمی بگڑے ہوئے ہیں، دیکھیے روپیہ بہت ہے، اور روپیہ دیکھیں نا ان کا مسئلہ کیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ بھائی 16 ارب روپے کے تو 16 ارب روپے کے تو ثبوت موجود ہیں، شہباز شریف کے، نواز شریف کے مقدمات، زرداری صاحب کے مقدمات، باوجود ہے کہ عدالتیں ان کے ساتھ بہت نرم سلوک کر رہی ہیں. التوا پہ التوا ہو رہا ہے، ایسا ویسا التوا. اور ایف آئی اے نے کیا مقدمہ بنایا جی، 100 گواہ، مطلب 10 سال تو گزر ہی جائیں نا. ٹھیک ہے نا. مگر یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنی ایفرٹ پوری کریں گے، جھونک دیں گے. لیکن چودھری شجاعت کا یہ کہنا اہم ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا، ایسی کوشش کا کیا فائدہ جس کا نتیجہ ہی نہیں نکلنا. عدم اعتماد انہوں نے کہا کہ ویسی افسانوی باتیں ہیں، ہوگا اس کا کچھ نہیں، سیاست ہے وہ تو جماعتوں سے مل کے ہم کرتے رہیں گے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ ہاں اہم ترین نقطہ تو میں بھول ہی گیا، کون ہینڈل کرے گا. ایک ایک آدمی پہ ہم نے غور کیا ہے. بزدار صاحب کا تو خیر سوال ہی نہیں، ان کو تو کیٹیگری سے نکال دیں آپ. اس وقت علیم خان کرتے تھے، جب رابطے کرنے ہوتے تھے علیم خان کو ذمہ داری سونپی جاتی. اور بھی کوئی شخص ایسے نہیں جو اتنی ساکھ رکھتا ہو. دو چیزیں، ایکیومن رکھتا ہو اور ساکھ رکھتا ہو، یہ مہارت بھی رکھتا ہو اور یہ بھائی اسے کسی سے کوئی وعدہ کرے اسے پورا کرے. ٹھیک ہے جی.
تو اٹ از اونلی چودھری پرویز الہی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ٹاسک فائنلی پرویز الہی کو سونپا جائے گا, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں, مگر وہ وقت آئے گا. اچھا اب میرا اندازہ ہے, کوئی معلومات نہیں. اچھا کل جب میں نے, اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کل میں نے نہیں بتائی تھی آپ کو, چونکہ وہ معلوم نہیں تھا کیا نتیجہ نکلے گا. میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے ان کا موقف جاننے کے لیے فون کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب, خیال نہیں, میں نے ان سے کہا عمران خان صاحب کل آپ کی طرف آ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو اطلاع جی کوئی نہیں, میرے ساتھ تو کسی کی کوئی بات نہیں. اچھا. میں نے کہا ہماری تو پکی اطلاع ہے اور ریلائبل سورسز ہیں, میرے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی.